السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غفور ہوں، ایک انتہائی غریب مگر غیرت مند اور محبت کرنے والی ماں کا اکلوتا بیٹا، جس نے اپنی پوری زندگی مجھے عزت، صبر اور حوصلے کا سبق دیتے ہوئے گزار دی۔ حالانکہ خود بیماری، بھوک اور پریشانیوں سے مسلسل لڑتی رہی۔ میرے والد کے انتقال کے بعد وہی میرے لیے ماں بھی تھی اور باپ بھی، مگر غربت نے ہمیں اتنا پیسا کہ میں پڑھائی جاری نہ رکھ سکا اور اسکول چھوڑ کر ایک چھوٹے سے ہوٹل میں برتن دھونے لگ گیا۔ میں دن بھر گھنٹوں کھڑا رہ کر دوسروں کی پلیٹیں صاف کرتا، تیز گرم پانی سے ہاتھ جلتے، کبھی بے عزتی برداشت کرنی پڑتی، کبھی بھوکا رہنا پڑتا، لیکن ہر رات جب میں تھکا ہارا گھر آتا تو امی کا نرمی سے میرا سر سہلانا مجھے دنیا کی سب سے بڑی راحت دیتا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی، بیٹا اللہ کے کام دیر سے ہوتے ہیں، اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا، ایک دن تمہاری زندگی میں روشنی ضرور آئے گی۔ لیکن ایک دن اچانک میری دنیا اس وقت لرز گئی جب محلے کے لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور بولے کہ امی کی حالت بہت خراب ہے۔ میں دیوانہ وار گھر پہنچا تو امی سانس کے لیے تڑپ رہی تھی، مگر جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا، ایک کمزور سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر آ گئی اور وہ آہستہ سے بولی، غفور، اللہ نے تمہیں بہت صبر دیا ہے، میں نے تمہارے لیے دعا کی ہے کہ ایک دن تم بہت اونچا مقام پاؤ گے، مجھے تم پر فخر ہے بیٹا۔ اور میں ان کا ہاتھ پکڑے رو رہا تھا جب اس کی سانسیں ایک آخری طویل جھٹکے کے بعد ہمیشہ کے لیے رک گئی۔ میرا دل جیسے کسی نے چیر کر رکھ دیا ہو، دنیا آنکھوں کے سامنے اندھیر ہو گئی۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ کر ٹوٹتے دل سے کہہ رہا تھا کہ میں کیسے جیوں گا، مگر اسی لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ ان کی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جانے دوں گا۔ اگلے دن جنازے کے وقت ایک معزز شخص مجھ تک آیا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی نرمی تھی۔ اس نے بتایا کہ میری امی نے کبھی اس کے بیمار والد کی اتنی خدمت کی تھی کہ وہ ان کا احسان کبھی نہیں بھول سکا، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شہر جا کر کام کروں۔ بے سہارا ہونے کے باوجود امی کی عزت کے صدقے میں مجھے اس کی بات پر بھروسہ ہو گیا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ شہر پہنچ کر اس نے مجھے اپنے بڑے ہوٹل میں رکھ لیا، جہاں میں نے صفائی سے آغاز کیا، پھر برتن دھونے، سبزیاں کاٹنے، سالن پکانے، کچن چلانے تک سب کچھ دل لگا کر سیکھا۔ میں دن کو عمل اور رات کو دعا بن کر گزار دیتا۔ سالوں کی محنت، امی کی دعاؤں اور اس مرد کی رہنمائی نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ ایک دن وہ فخر سے میرے سامنے کھڑا ہوا اور بولا، غفور، یہ ہوٹل اب تمہارا ہے، میں اسے تمہاری امی کے نام پر امی مریم ریسٹورنٹ کے نام سے چلانا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ واقعی عظیم عورت تھی۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں میں وہی روشنی جلملانے لگی جس کا وعدہ امی نے کیا تھا۔ آج شہر بھر میں میرا ریسٹورنٹ معروف ہے، لوگ مجھے کامیاب سمجھتے ہیں، مالدار سمجھتے ہیں، لیکن انہیں کیا خبر کہ میری تمام کامیابی، میری پوری زندگی کی روشنی، میری ماں کی آخری دعائیں میرے راستے پر بوئی ہوئی ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔